اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں ذلت سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے، درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں، برڈن ریلیز ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں بیماریوں سے بچے رہیں تو درود پاک پڑھیے. آپ چاہتے ہیں مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسے دیکھیں کہ نبی پاک اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے. قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا چاہتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اور سنیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے. اب مجھے بتائیے کچھ اور رہ گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھ رہا ہوں جو آئے گی تو آخر میں مگر ہوگی سب سے افضل. اے اللہ وہ ایک نیکی کرے گی اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا تلک امت احمد، اے موسیٰ وہ میرے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. مزید مطالعہ کرتے ہیں، مزید تورات شریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں نے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے جن کے سینوں میں تیری، جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا، آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا، بھاگم بھاگ، بے چینی، اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں، اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تو پھر کدھر ملے گا؟ ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، فش ان دا واٹر، وہ مسجد کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، پرسکون. باہر نکالو تو بے قرار، اچھلتی کودتی، ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے. نبی پاک لکڑی اٹھا کر صحابی کو دیتے تو تلوار بن جاتی. سنو رات کا وقت ہے، دو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہیں. صحابی کہتے ہیں حضور اندھیرا ہو گیا ہے، گھر جانا ہے، روشنی کا انتظام نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی پکڑا دی، ڈنڈی پکڑائی. دونوں صحابی نبی پاک کے گھر سے باہر نکلے، وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو. دونوں صحابہ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. اب ایک راستہ ایسا آیا کہ ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف، دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. ڈنڈی لے کر کون جائے گا؟ ایک ٹارچ لے جائے گا، دوسرا اندھیرے میں جائے گا. راستہ کیسے کٹے گا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو. کہتے آقا نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، دوسری لکڑی اٹھائی، اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ بھی روشنی دینا شروع ہو گئی. لوگ کہتے نبی پاک کا نور ہے کہ نہیں؟ ارے میرے آقا جسے ہاتھ لگا دے وہ نور بن جاتا ہے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں، کہتے ایک بار 14ویں رات کا چاند تھا، میں اپنے گھر سے نکلا، میں نے چاند دیکھا، بہت بیوٹیفل تھا. مگر جب دیکھا کہ نبی پاک بھی تشریف فرما ہے، کہتے میں نبی پاک کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر میرے آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ اولاد ایسی آتی ہے جو ماں باپ کو بھی مار کے گھر سے نکال دیتی ہے. اولاد عذاب کیسے بن گئی؟ آپ خود سوچیں کہ میں نے اس اولاد کی پیدائش پر رب کو کتنا ناراض کیا، اس کی ہر سالگرہ پر اپنے رب کو کتنا ناراض کیا. اللہ نے مجھے نیا کاروبار دیا، اس کاروبار کی اوپننگ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا میں سجدے کرتا، میں تلاوت کرتا، میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا. مگر نیا بزنس اوپن کیا تو ناچ گانے کے ساتھ کیا، نیا بزنس اوپن کیا تو حرام کاموں کے ساتھ کیا. مجھے بتاؤ نا یہ کیسی خوشی کا انداز ہے کہ جب مجھے رب نعمتیں دیتا ہے تب میں اس کو ناراض کرتا ہوں. عقل یہ کہتی ہے وہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں، وہ عطائیں بڑھائے تو ہم صدقے بڑھائیں. افسوس یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. مگر یاد رکھو یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے، شکر ادا کرو گے نا نعمتیں اور بڑھ جائیں گی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ قرآن کا اعلان ہے. تم میری نعمت کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. آپ شکر کرتے جائیں. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے، یہاں یہ بڑا پرابلم ہے. ہم غور کریں کہ ہم دعا میں بڑے سست ہو گئے. نماز میں سلام پھیرا، کئی لوگوں کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. دعا بھی کریں گے تو کہیں گے ذرا تھوڑی والی سی کرانا، چھوٹی سی مختصر سی. اچھا دعا کر بھی رہے ہوں گے تو دھیان کہیں اور ہوگا. حالانکہ اگر سوچے نا کہ یہ دعا ہے کیا،
اگر اس کا مقام سمجھ لیں، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت سے بچے رہیں اور عزت میں اضافہ ہو جائے، درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مشکلیں آسان ہو جائیں، برڈن ریلیز ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ، آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر، پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 15 سال تک میرے غوث نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے، ایک رات میں ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا۔ اے قادریوں، میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ سچ بتاؤ نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ 40 سال تک آپ نے بیانات کیے۔ آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا۔ آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن 7 بار میرے منہ میں ڈال دیا۔ آئے ہائے، تھوڑی دیر بعد شام ہوئی تو مولا علی کا دیدار ہوا۔ کہا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے، اس کے بعد بیان شروع کیا۔ شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا۔ 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین، سارے 11ویں منانے والے ہیں، لنگر کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں۔ بھائی کیا جانتے غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا، دعا کی تھی تو کشتی تیرا دی تھی، یہ سارے واقعات۔ اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں۔ میں غوث اعظم کی سیرت، آپ کی لائف کیسی تھی، اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا۔ آپ شیطان کی گیم دیکھیں، یہ شیطان نے بہت خطرناک سافٹ ویئر لانچ کیا ہے کہ whenever we try to celebrate anything، صرف شادی نہیں، جب بھی کوئی خوشی ہم مناتے ہیں، بچہ دینے والا رب ہے، اولاد رب دیتا ہے نا، اس کی پیدائش کی خوشی میں پارٹی کی، اللہ کو ناراض کیا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، برتھ ڈے آ گئی، اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی دعوت کی، پارٹی کی، اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ نے نیا کاروبار دیا، اپنے کاروبار کا افتتاحی فنکشن رکھا، اوپننگ سیریمنی رکھی، اس میں بھی رب کو ناراض کیا۔ سوسائٹی کا سب سے اچھا گھر بناؤں گا، فلاں رشتہ دار نے بنایا، میں بنا کر دکھاؤں گا کہ اس سے اچھا گھر میرا ہے۔ میرے گھر میں لوگ داخل ہوں تو میری شان و شوکت کا پتہ چلے۔ تو گھر تو تھا مگر نیت کیا ہو گئی؟ فخر کی، تکبر کی، دکھلاوے کی۔ تو یہ پھر گھر ہو یا عمارت ہو یا آفس ہو یا سواری ہو، اب اس کو آپ سوچتے چلے جائیں، جو چیز دکھاوے تکبر کے لیے تو سب یہ وبال بن جائے گا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے۔
اے رب کریم تجھے امام حسین کی ان قربانیوں کا واسطہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ بالکل بیکار سی زندگی گزار بیٹھے، ایک سجدہ ایسا ہمیں یاد نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو، مگر تجھے کربلا والوں کے ان عظیم سجدوں کا واسطہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص نیکیاں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کن کے غلام ہیں، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال۔ اے اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمیں بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ کربلا والوں کی اس بھوک اور پیاس کا واسطہ، اے اللہ بس آج ہمیں کربلا والوں کے صدقے ان کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ کبھی اپنے ماں باپ کو یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں، میرے سے اس طرح بات نہ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں کچھ بھی ہو جاؤں اپنے ماں باپ کا بچہ ہی ہوں۔ ہاں ان کی ویل چیئر چلانے کا جو مزہ ہے نا، ان کے پیر دبانے کا جو لطف ہے اور ان کے لیے کوئی خدمت کرنے کا جو لطف ہے وہ اٹھایا کرو۔ اپنے آپ کو بڑا ماں باپ کے سامنے مت سمجھنا۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا، اپنے ماں باپ کی تعظیم کی، اللہ نے ان کے ناموں کو بلند کر دیا۔ ہاں ادھر اونچا سر کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے، ادھر سر جھکا دو گے، تعظیم کرو گے، دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حقیقت کی بات بتاؤں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے۔ ارے کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا۔ ہاں کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود دنیا سے چلے۔ آقا فرمایا کرتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی کاندھے پر بٹھانا ہے، کبھی گود میں اٹھانا ہے، کبھی چومنا ہے، کبھی کہتے یہ میرے پھول ہیں، بالکل لٹرلی میرے آقا پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ حضور ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے پھول کہا۔ پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثہ کی، پرائی، میرا کچھ بھی نہیں، مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کے ہیں۔ اتنا بے وفا یار۔ کبھی کسی غریب کو جھڑکنا نہیں دینا تو نہ دو یار، جھڑکو تو نہیں، اس کی عزت نفس تو متاثر نہ کرو، صدقہ دے کر اترانا نہیں، احسان نہ جتانا، بس اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا کہ اللہ تو نے مجھ جیسے گناہگار، مجھ جیسے خطا کار دینے والا بنا دیا۔ اتنا مال دیا کہ ساری زندگی کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا، اتنی نعمتیں دی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنی نعمتیں میرے پاس، پھر بھی شکر نہیں ہے۔ کبھی کبھی سوچا کرو یار، جب ہمارے دروازے پر ہمارا ملازم، ہمارا کوئی پرانا رشتہ دار یا کوئی غریب آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یا میری بہن کی شادی ہے، جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں، ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے لیے رقم نہیں ہے، کبھی سوچا آپ نے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا؟ کبھی یہ کیفیت مجھ پر آتی تو کہ بچے گھر میں جاتا اور کہتا کہ ابو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے راشن دے دو۔ یہ کیا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہم کوئی ایکسٹرا لوگ ہیں جو ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا؟ ہم نے کیا ایسا کام کر لیا؟ کیا ہماری ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنا دیا اور پھر دینے میں دل نہیں چلتا؟ اگر وہ دن کبھی مجھ پر اور آپ پر آتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے لیکن غریب بھی تو ہوتے نا، جو دروازہ ہمارا بجا کر ہمارا شیشہ صاف کرتے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا بچہ گھر میں اسکول جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، جو چاہے چاکلیٹ کھاتا ہے، آئس کریم کھاتا ہے، وہی بچہ اگر کسی کے گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہوتا تو شکر کا مقام نہیں ہے؟ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم تحفہ بھی دیتے تو اپنے جاننے والے کو، گھر پہ بھی جاتے تو اپنے جاننے والے کے، کوشش یہ ہوتی ہے کوئی امیر اپنے گھر بلا لے تو بڑا مزہ آئے گا، تو غریب بلائے تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں، پتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ملازم ہمیں بلا لے، کوئی غریب رشتہ دار بلا لے، اس کے لیے ٹائم نہیں، امیروں کے لیے ٹائم ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے امام حسین کو پیغام دیا کہ ہم نے آپ کے لیے بہترین کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ
اپنے جیسے لائک آپ کے سٹیٹس کے برابر آپ کے لائک جو لوگ ہونا ان کو لے کر گھر آ جائیں. ہم کھانا بھی کھلائیں گے, ان کو خوشبو بھی پیش کریں گے. امام حسین نے کیا کیا, مسجد میں گئے, جتنے غریب لوگ تھے سب کو کہا چلو میرے گھر پہ دعوت آؤ. اچھا اتنے لوگ لے آئے کہ پڑوس کی خاتون نے آپ کی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ کہا کہ آپ کے گھر میں تو غریبوں کا تاتا بن گیا, اتنے لوگ آ گئے. اب جب امام حسین گھر گئے نا تو اپنی زوجہ سے پتہ کیا کہتے ہیں, میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں, تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی. غریبوں کو دیکھ کر اچھا والا کھانا اچھی خوشبو سائیڈ پہ نہیں کرنی ہے, میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں. اللہ اکبر. آپ کی زوجہ محترمہ نے ایسا ہی کیا, سارا کھانا اور خوشبو حاضر کر دی. امام حسین نے غریبوں کو کھانا بھی کھلایا اور خوشبو بھی پیش کی. امام حسین کے ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں. یقیناً نیاز کرنا, ان کے لیے ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس بار ایک اور ایصال ثواب بھی کیجیے. امام حسین اور کربلا والوں کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کربلا کے پورے شہداء کے قافلے کو ایصال کریں گے. جو قضا ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں, اس کا حساب کر کے اس کی قضا بھی کرنی ہے, لیکن اب قضا نہ ہو. روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کریں. حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سبب اسلام کو عزت ملی ہے. میں اور آپ ایمان لائے, ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, مگر حضرت عمر وہ ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے, آپ کے ایمان لانے کے بعد اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. حضرت عمر کی شہادت بتا رہی ہے کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں, اور 10 محرم کی شہادت بھی بتا رہی ہے کہ امام حسین بھی زخموں سے چور ہیں مگر کربلا کے میدان میں سجدہ کر رہے ہیں. کہ دیکھو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے, مگر یہ صحابہ سے محبت کرنے والا, اہل بیت کی محبت کرنے والا, امام حسین کی نیاز پکانے اور کھانے والے کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے. اچھا, حسد کرنے والا نا, یاد رکھیے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا جیلسی کرے کسی سے, اللہ نے اگر اس کے نصیب میں ترقی رکھی ہے نا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری دنیا اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرے, اللہ نے عروج لکھا ہے, اس کو عروج مل کر رہے گا. تم جلتے رہو گے, وہ بڑھتا رہے گا. اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے, کسی سے شکایت نہ کرے, تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا, اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا, ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے, کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئیں اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے, بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ. میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں, فلموں میں, گانوں میں, میوزک میں, اور کہتے پنجتن کا غلام ہوں. کتنے ایسے ہیں جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں, فجر بھی نماز پڑھتے ہیں, رات تلاوت کر کے سوتے ہیں, باوضو سوتے ہیں, راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری. شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں, اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. سنو سبحان اللہ, آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا. حضرت